اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ماہر مضمون محمد جلیل خان مخلص۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ جماعت نحم سبق نمبر 2، اسلام میں گداگری کی مذمت۔ اس سبق کے آج 2 آخری سوالات اور مضمون جہیز کی لعنت، انشاءاللہ یہ ہم آج پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ پھر اس سبق کا اختتام ہوگا۔ پھر تیسرا سبق جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر وہ شروع کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اور اس کے تمام سلسلے جو ہم نے آپ کے لیے شروع کیے ہیں اس سے آپ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کے لیے مفید ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ لازمی چینل سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور دوسرے طلباء و طلبات کو بھی مدعو کریں۔ تو آئیں آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 11، فعل ناقص کی تعریف کریں۔ فعل ناقص، تو یہ اضافی طور پر یہ سوال جو ہے نا میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ تفصیل سے آپ پڑھیں گے۔ تو جواب، فعل ناقص وہ فعل ہے کہ جب تک اس کے ساتھ فاعل کے علاوہ کوئی اور اس میں صفت نہ ملے وہ پورا مطلب نہیں دیتا، جیسے ہیں، ہوں، تا، تے، تی، تیں وغیرہ۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اس میں فعل ناقص۔ اب آتے ہیں صفت کے سوال۔ یہ بھی ایک اضافی سوال ہے، کتاب میں نہیں دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ میں تحریر کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگا، بہت ہی مفید ہوگا۔ ان چیزوں کو سیکھنا جو ہے وہ آپ کے یہ چیز جو ہے آپ کے پیپر میں پرچوں میں آتی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا لکھا ہوا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم گرامر کے حصے میں اس کو دوبارہ جو ہے نا پھر اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ سوال، اس میں صفت کی وضاحت کریں۔ اضافی سوال ہے، وہ کلموں جو کسی شخص، چیز یا جگہ کی اچھائی، برائی، تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے، جیسے اچھا، برا، 10، بہت وغیرہ۔ تو اس میں صفت کیا ہے؟ اس میں صفت ذاتی بھی ہو سکتا ہے، صفت عددی اور صفت مقداری بھی۔ تو صفت ذاتی جو ہے اس کے پھر درجے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں تفضیل نفسی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اسلم اچھا لڑکا ہے۔ پھر تفضیل بعض کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلم کا مقابلہ کسی دوسرے شخص سے کرتے ہیں، جیسے اسلم اکرم سے اچھا لڑکا ہے۔ اور پھر تفضیل کل کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اسلم کا مقابلہ پوری کلاس سے یا ایک گروہ، ایک جماعت سے کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلم پوری کلاس کا سب سے بہترین لڑکا ہے یا طالب علم ہے۔ تو یہ تو ہو گئے تفضیل نفسی۔ صفت عددی اب 2 طرح کی ہیں، جس میں عدد کا ذکر ہو، جس طرح اوپر لکھا ہوا ہے 10۔ تو صفت عددی جو ہے وہ معین بھی ہوتا ہے اور غیر معین بھی۔ معین جیسے 10 طلباء، 20 لڑکے، 500 رنز، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام صفت عددی بھی ہیں، ان کے ساتھ عدد بھی ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ 10 لڑکے، تو 10 عدد ہے اور لڑکے جو ہیں وہ معدود ہیں۔ اس طرح صفت عدد غیر معین، صفت غیر معین جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئے تھے، ہزاروں لوگ آئے تھے، اس نے 20 مرتبہ کوشش کی، تو ایک عدد ہوتا ہے لیکن وہ معین نہیں ہوتا، مقرر نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں صفت عددی غیر معین۔ اس کے بعد ہے صفت مقداری معین۔ صفت مقداری معین، اس مقدار جس میں کہتے ہیں کہ پاؤ بھر، ٹھیک ہے، 1 پاؤ، یعنی اس میں ایک عدد ہے، ایک مقدار ہے کہ پاؤ مقدار ہے، لیکن کیا ہے؟ معین نہیں ہے، یہ کتنے معین ہے، ایک پاؤ بھر۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ کیا توڑا، بہت کچھ، تو یہ کیا ہے؟ صفت اب مقداری جو ہے وہ غیر معین ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 12، جملہ اسمیہ کی تعریف کریں۔ جواب، جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کے دونوں جز مسند اور مسند الیہ اسم ہوں اور جملے میں فعل ناقص بھی آئے تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کا فاعل مبتدا اور صفت خبر کہلاتی ہے۔ جملہ اسمیہ کے حصے، جملہ اسمیہ کے 3 حصے ہوتے ہیں، نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر، نمبر 3 فعل ناقص۔ مبتدا، جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ اسم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسا جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جیسے محمد طلحہ چغتائی سبق پڑھ رہا ہے۔
اس جملے میں محمد طلحہ چغتائی مبتدا بھی ہے اور اسم بھی ہے۔ نمبر 2، خبر، جملے کا وہ حصہ جو مبتدا یا اسم کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے سبق پڑھ رہا ہے، یعنی محمد طلحہ کیا کر رہا ہے، خبر دے رہے ہیں کہ سبق پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا، ٹھیک ہے، پڑھ رہا۔ اب فعل ناقص وہ فعل ہے کہ جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا فعل نہ ملے بات مکمل نہیں کرتا، جیسے تا تیتی، تو رہا، رہا ہے، ٹھیک ہے، رہا۔ اب ہے جو ہے، یعنی اگر ہم اس کو صرف یہ پڑھ لیں کہ ہے، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کیا ہے، فعل یا فاعل نہیں ملتا، جیسے سبق پڑھ رہا ہے۔ اب اس سبق کا آخری جو ہے وہ عنوان جو ہے یا چیز جو ہے یا آخری جو سوال ہے وہ ہے مضمون، عنوان جہیز کی لعنت، جہیز لعنت ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو سمپل ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ جو ہے نا مضمون کس طرح لکھتے ہیں۔ مضمون جو ہے سب سے پہلے آپ جو ہے نا ان کی سرخیاں، ان کی جو اہم نکات ہیں وہ نوٹ کر لیں، پھر آپ کے لیے مضمون لکھنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور اس طرح ہی جو ہے نا وہ اندھادھند لگ جائیں اور لکھنا شروع کر دیں تو آپ سے بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، نیز مضمون کا جو ہے وہ ربط جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کہیں پہ کچھ لکھ لیتے ہیں آپ، کہیں پہ کچھ لکھ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مضمون کے ربط کو تسلسل سے لکھنے کے لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، پھر ان کی جو ہے نا وہ سرخیاں بنا کر ہر ایک کو لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تعریف، جہیز کی تعریف۔ جہیز وہ سامان ہوتا ہے جو شادی کے موقع پر لڑکی کو میکے والوں کی طرف سے سسرال والوں کی فرمائش پر ملتا ہے۔ اس میں عام اور روزمرہ زندگی کے استعمال کی چیزوں جیسے پلیٹ، چمچ، پیالے وغیرہ سے لے کر مہنگی گاڑی، ٹی وی، فریج بھی شامل ہوتا ہے۔ اب دوسری سرخی جو ہے والدین کی چاہت۔ والدین کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ تمام والدین کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کرے تاکہ ان کے بچے عزت اور خوشحالی کی زندگی گزار سکیں۔ جس طرح والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا رشتہ اچھے اور پڑھے لکھے معزز خاندان میں ہو جائے، اسی طرح ان کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی وہاں عزت اور وقار کی زندگی گزار سکیں۔ اسلامی نقطہ نظر۔ اب اسلامی نقطہ نظر لحاظ سے جہیز کیا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی رسم ہے، کیونکہ ابتدائی طور پر مرد اس مقام پر نہیں ہوتا کہ وہ ولیمے اور دیگر اخراجات کے ساتھ ساتھ ان ساز و سامان کا بوجھ بھی برداشت کرے، تو یہ ایک طرح سے داماد کی مدد کرنی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب میں اس کا سر سے تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح اور رخصتی کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سامان دیا تھا۔ دور جدید میں جہیز کا تصور۔ لیکن اب آتے ہیں دور جدید میں جہیز کیا ہے، کون سی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا سامان بطور ہدیہ دیا تھا، لیکن اسی بات کو جواز بنا کر آج کل کچھ عقل سے پیدل لوگ جہاز کے نام پر جو فہرستیں تیار کرتے ہیں اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ ایک فرسودہ اور بیکار رسم کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ جہیز کے نقصانات۔ اسلام نے ہر چیز اور زندگی کے ہر شعبے میں بہترین رہنمائی کی ہے۔ جہاں جہیز کی بات ہے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمارے لیے اس بارے میں بھی مثال موجود ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔
بدقسمتی سے ہم اسلام کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اور جہیز ایک نعمت سے ایک لعنت کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور یہی لعنت لاتعداد لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی زندگیوں کو بھی برباد کر رہا ہے۔ جہیز نہ ملنا، کم ملنا یا اچھا نہ ملنا وہ مسائل ہیں جو یا تو شادی کی راہ میں رکاوٹ ہیں یا طلاق اور جھگڑوں کی جڑ۔ بہت سی لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بن بیاہی بوڑھی ہو رہی ہیں، اور لڑکے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ والدین الگ سے پریشان ہیں۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہماری پوری زندگی بلکہ پورا معاشرہ اتنا گر چکا ہے اور اتنا بے حس بن چکا ہے کہ پہلے ہی مطالبہ جہیز کا ہوتا ہے، اور یہ فہرست اتنی طویل ہوتی ہے جو کسی والدین کی عمر بھر کی کمائی سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سدباب: معاشرے کو اس لعنت سے پاک کرنے کا واحد طریقہ سیرت طیبہ کی پیروی کرنا ہے۔ اگر ہم واقعی سچے مسلمان ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ معاشرے کا ہر فرد اس کی حوصلہ شکنی کرے اور جہیز مانگنے والوں کی کھلے عام برائی کی جائے، نسادگی اختیار کی جائے، اور شادی بیاہ اور دوسرے تقریبات میں پرتکلف زندگی کو خربات کہہ دیں۔ ہمیں خود سے شروع کرنا ہوگا تاکہ دوسروں کے لیے ہم مثال بن جائیں۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 2 اسلام میں گداگری کی مذمت، یہ اس مضمون کے ساتھ اس سبق کا اختتام ہوا۔ امید ہے آپ نے ان ویڈیو سے اور اس مشق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ امید ہے آپ نے نوٹس بھی بنائے ہوں گے۔ تفصیل سے ہم جو ہے نا وہ سارے اسباق، اس کے الفاظ معنی، اس کی مشقیں جو ہے نا وہ حل کر رہے ہیں، تو آپ نے سستی نہیں کرنی۔ چینل سے، ویڈیوز سے آپ نے جو ہے لگاتار اپنے لیے نوٹس تیار کرنے ہیں۔ ان ویڈیوز کو بار بار جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ دوسرے طلباء و طلبات کو بھی مدعو کریں تاکہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔